الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نکاح ایک عقد ہے، ایک اتفاق ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، دو طرفہ۔ جس طرح انسان اپنا گھر کسی کو کرائے پر دیتا ہے یا کسی سے گھر کرائے پر لیتا ہے، یا انسان کہیں پر نوکری کرتا ہے یا کسی کو اپنے پاس نوکری پر کام پر رکھتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک اتفاق ہوتا ہے، ایک عقد ہوتا ہے۔ یہی معاملہ نکاح کا ہے، کیونکہ نکاح کوئی ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ جس طرح کرائے کا معاملہ آ جائے تو اس میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، خرید و فروخت اس میں دو طرفہ معاملہ ہے، اور اسی طرح دیگر بہت سارے معاملات ہیں جس میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، دو طرفہ لوگ ہوتے ہیں، دو پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح نکاح کا معاملہ ہے، ایک طرف مرد ہوتا ہے، دوسری طرف عورت، یا عورت کا کیا ہے، ولی ہوتا ہے۔ یہ نکاح کا معاملہ ہے کہ ایک عقد ہے، دونوں کو آپس میں کسی بات پر اتفاق ہوتا ہے اور یہ عقد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اتفاق کس پر؟ کہ دونوں طرفے کو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے استمتاع کا حق ہے، ایک دوسرے سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا، ازدواجی جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو کیا ہے، پورا کرنے کا حق ہے۔ لیکن ادھر یہ بات بتانا مقصد تھا کہ کیا نکاح کے وقت شرط رکھنا، کیا اس کی کچھ گنجائش ہے؟ یعنی مرد کہے کہ یہ میری شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں، یا عورت کہے یا عورت کا ولی کہے کہ یہ شرطیں ہیں، تب جو ہے میری بیٹی یا میری بہن کا نکاح تم سے ہو، تو کیا شرطوں پر نکاح کرنا، اس کی کوئی گنجائش، اس کی کوئی جواز ہے؟ جس طرح انسان دوسرا ایگریمنٹ، دیگر جو ایگریمنٹ عقد اتفاق ہوتا ہے، گھر کرائے پر لیتا ہے یا دیتا ہے، گاڑی کرائے پر لیتا ہے یا دیتا ہے، کوئی اور معاملہ ہو، ایگریمنٹ ہو، تو شرطیں ہوتی ہیں، ان شرطوں کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، یا پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کے بعد کیا ہے، سائن کرتا ہے، اتفاق ہوتا ہے۔ تو کیا شرطیں رکھنا نکاح میں عقد کے وقت، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی کیا ہے، وضاحت بھی کی جائے گی بإذن اللہ تعالی۔ حدیث اس طرح ہے: عن عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ حق ان شرطوں کا ہے کہ تم انہیں پورا کرو، زیادہ حق ان شرطوں کا ہے کہ جن کو تم پورا کرو، جن کی بنا پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، زیادہ حق ان شرطوں کا پورا کرنا ہے جن شرطوں کے بنا پر وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عقد کے سے پہلے یا دوران عقد کچھ شرطیں پائی جاتی ہیں، مرد رکھتا ہے یا عورت اپنی طرف سے رکھتی ہے، اور انہی شرطوں کی بنا پر کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے آپس میں رشتہ کرنا، نکاح کرنے پر راضی ہوتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احق الشروط ان توفوا بہ، سب سے زیادہ ان شرطوں کا حق ادا کرنا اور ان شرطوں کو پورا کرنا ضرورت ہے مستحللتم بہ الفروج، جن شرطوں کے ذریعے تم نے شرمگاہ یعنی تم نے عورتوں کو اپنے لیے کیا ہے حلال کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہاں شرطیں پائی جا سکتی ہیں۔ کس قسم کی شرطیں ہیں؟ ان کی جو ہے تفصیلات اہل علم اور فقہاء بیان کرتے ہیں، جن کی دو اہم قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ایسی شرط جس کا ذکر کرنا اور نہ ذکر کرنا دونوں برابر ہے۔ اگر ذکر کیا تو وہ حق اسے مل سکتا ہے، نہ ذکر کرے اس شرط کا تب بھی وہ حق اسے مل سکتا ہے، کیونکہ اس شرط کا رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے۔ اور اس کی مثال یوں ہے کہ عورت مجھے اجازت دے کہ میں جائز اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات اس سے پورا کروں۔ یہ شرط اگر مرد رکھے تو یہ کوئی ایسی شرط نہیں کہ جس کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ شرط رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو مجرد عقد، اتفاق ہونا، نکاح ہونا، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور اس طرح جو ہے عورت اگر یہ شرط رکھے کہ میں اس شرط پر نکاح کر رہی ہوں کہ میرا خرچ اور میری رہائش، کھانا پینا میرے شوہر کے ذمے ہے، یہ شرط رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کسی نے شرط رکھ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر نہ رکھے شرط تب بھی یہ بات پوری ہو کر رہے گی، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے مرد پر، جو نکاح کے ذریعے مرد پر لاگو ہوتا ہے کہ عورت چاہے جتنا زیادہ مالدار ہو، پیسے والی ہو، کمانے والی ہو، لیکن اگر وہ اخراجات مانگے تو تمہیں وہ اخراجات اسے کیا ہے؟ دینا ہوگا، اور اس پر جو ہے خرچ کرنا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی شرطیں جن کا رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے، کیونکہ عقد ہی ان شرطوں کے بنا پر ہوتا ہے عام طور پر۔ یہ ایک قسم ہے شرطوں کی۔ دوسری قسم کی شرط ایسی ہے جو کہ عقد کے ضمن میں نہیں آتی بلکہ اضافی شرطیں ہیں۔ شوہر اپنی طرف سے کچھ شرط رکھے یا عورت اپنی طرف سے کچھ اور شرط رکھے، تو اگر یہ شرط ایسی ہے جس میں کسی ایک طرفے کا یا دونوں طرفے کے لیے کچھ مصلحت اور فائدہ پائی جاتی ہے اور شریعت کی مخالفت اس میں نہیں، تو ایسی حالت میں ایسی شرط رکھنا کیا ہے؟ جائز ہوگا۔ جیسے کہ ایک شخص کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شرط میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرتا ہوں کہ تم اس کو اسی شہر میں لے کر رہنا، اپنے وطن اپنے شہر میں لے کر نہ جانا۔ اس میں لڑکی کا یا عورت کا فائدہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے قریب رہے گی۔ اگر شوہر یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کو ادھر ہی اسی شہر میں رکھوں گا، کسی اور شہر میں اس کو منتقل نہیں کروں گا، بلکہ اسی شہر میں اس کو گھر لے کر کے دوں گا اور میں اس کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، اگر شوہر اس شرط کو قبول کر لے، اور ایسی شرط ہے جس میں لڑکی اور اس کے ماں باپ کا فائدہ سے مصلحت ہے، شریعت کی کوئی مخالفت اس میں نہیں ہے، اور اگر شوہر اس شرط کو قبول کرتا ہے، نکاح کے بعد اس شرط کو اسے کیا ہے؟ پورا کرنا ہوگا۔ یا لڑکی یہ کہے عورت کہ میں اس شرط پر نکاح کرتی ہوں کہ میری جو پڑھائی ہے اس پڑھائی کو جو ہے تم روکنے پر مجھے مجبور نہ کرنا، تو میرا نکاح اس شرط پہ ہے کہ میں اپنی پڑھائی مکمل جاری رکھوں نکاح کے بعد بھی۔ اگر شوہر اس شرط کو منظور کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اور اسی شرط پر جو ہے لڑکی نے اس سے نکاح کیا، تو اب شوہر کو اس شرط کو کیا ہے؟ پورا کرنا ہوگا، نافذ کرنا ہوگا۔ وعدہ خلافی کرنے کی یا شرط کو توڑنے کی کیا ہے؟ کوئی گنجائش نہیں پائی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان احق الشروط ان توفوا بہ ما استحللتم بہ الفروج،
سب سے زیادہ جو شرط حقدار ہے پورا کرنے کی وہ شرطیں جن شرطوں کے ذریعے تم نے اپنی عورتوں کو حلال کیا ہے۔ تو ہر ایسی شرط جس میں عورت کا اپنا فائدہ ہو، جائز مصلحت ہو، شریعت کی مخالفت نہ ہو کہیں پر، ایسی شرط کو پورا کرنا عورتوں کا مردوں کے لیے کیا ہے، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے مرد اس شرط پر نکاح کرے کہ ہاں میری زوجیت میں آنے کے بعد تمہیں کمائی کرنے کی، نوکری کرنے کی، جاب کرنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ شرط تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے نکاح ہوتا ہے، ورنہ نکاح نہیں ہو۔ عورت کہتی کہ ہاں یہ شرط مجھے منظور ہے کہ جیسے ہی آپ سے نکاح ہوگا میں اپنی نوکری چھوڑ دوں گی، میں نہیں کماؤں گی آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد۔ اس شرط کو لے کر عورت راضی ہوئی اور مرد نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب نکاح کے بعد اگر عورت کہیں کہ نہیں مجھے میرے کام، میری جاب کو جاری رکھو، میں اس کو نہیں چھوڑتی، تو ادھر عورت کیا ہے، گنہگار ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان احق الشروط ان توفوا بہ ما استحللتم بہ الفروج، سب سے زیادہ وہ شرطیں حقدار ہیں پورا کرنے کی جن شرطوں کو لے کر تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، عورتوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اسی طرح اگر عورت یہ شرط رکھے نکاح میں کہ میں اس شرط کے ساتھ نکاح کرتی ہوں کہ مجھے اپنی زوجیت میں رکھتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہ کرنا، کسی اور سے نکاح نہ کرنا، تو یہ ایک ایسی شرط ہے جس میں بقول بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین کے کہ مرد کو یہ شرط پوری کرنی ہوگی۔ اگر عورت نے یہ شرط رکھی کہ میرے بعد جو ہے کسی اور سے تم دوسرا نکاح نہ کرنا مجھے اپنی زوجیت میں رکھتے ہوئے، تو اس شرط کو مرد کو کیا ہے، پورا کرنا ہوگا بقول بعض صحابہ کرام کے اور تابعین کے، کیونکہ یہ ایک ایسی شرط ہے جس میں کوئی صریح مخالفت شریعت کی نہیں ہے، یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرنا کوئی لازم اور فرض نہیں ہے، جائز عمل ہے بشرطے کہ استطاعت، طاقت ہو، عدل و انصاف کیا جا سکے۔ تو ایک ایسی شرط عورت رکھ لی جس میں اس کا مصلحت ہے، اپنا فائدہ ہے، کیونکہ عورت نہیں چاہتی فطری طور پر کہ اس کا شوہر اس کو اپنی زوجیت میں رکھتے ہوئے کسی اور سے کیا ہے، نکاح کرے، شرعی ہی نکاح کیوں نہ ہو، کسی اور سے نکاح کرو، یہ عورت اس کو پسند نہیں کرتی، فطری چیز ہے عورت میں کہ وہ غیرت اس کو اجازت نہیں دیتی، تو اس میں عورت کا فائدہ ہے۔ تو اسی لیے بقول بعض صحابہ کرام اور تابعین، بعض اہل علم کی، اس شرط کو بھی کیا ہے، اگر شوہر نے منظور کیا تو یہ شرط بھی کیا ہے، اسے نافذ کرنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان احق الشروط ان توفوا بہ ما استحللتم بہ الفروج، سب سے زیادہ ان شرطوں کو پورا کرنا زیادہ حقدار ہیں وہ شرطیں جن شرطوں کو لے کر تم نے ما استحللتم بہ الفروج، اپنی عورتوں کو اپنے لیے کیا ہے، حلال کیا ہے۔ تو ہر وہ شرط جو عورت نے رکھا ہو یا اگر مرد نے بھی رکھا ہے اور انہی شرطوں کو لے کر نکاح ہوا، ایسی شرطیں جس میں شوہر کا یا عورت کا اپنا فائدہ، اپنی مصلحت ہے، جائز مصلحت، شریعت کی کوئی مخالفت نہیں، تو ایسی شرطوں پر اگر نکاح ہوا ہے تو ان شرطوں کو پورا کرنا یہ سب سے زیادہ حقدار شرطیں ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ لیکن ادھر اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے حضرات کہ یہ شرطیں کب پائی جائیں، نکاح کے بعد نہیں، بلکہ وقت نکاح جو ہے، جب ایگریمنٹ، جب اتفاق ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، خطبہ حاجہ، کوئی مولوی یا کوئی قاضی آ کر کے نکاح کرا رہا ہے، اس وقت یہ شرطیں رکھی جائیں، تب جو ہے یہ شرطیں نافذ کرنا ضروری ہوں گی اتفاق کے بعد، ورنہ اگر نکاح ہو جائے اس کے بعد شرط رکھی جائیں تو ادھر دونوں طرفہ کو کیا ہے،
لازمی نہیں، ضروری نہیں ان شرطوں کو کیا ہے پورا کرے۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے جو مدت گزری ہے نکاح سے پہلے، یعنی منگنی کی جو مدت تھی، کچھ دن ہوں، کچھ ہفتے ہوں، کچھ ایام ہوں، کچھ مہینے ہوں، کچھ سال بھی ہو سکتے ہیں، سال 2 سال 3 سال منگنی ہوئی، اس کے بعد نکاح ہوا، تو اس دوران بھی اگر کوئی شرطیں رکھی گئی ہوں اور دونوں طرفوں نے ان شرط کو منظور کیا ہو، چاہے مرد کی طرف سے ہو عورت کی طرف سے ہو، ان شرطوں کو منظور کیا ہے، اور بعد میں عقد کے وقت جب نکاح ہو رہا ہے اس وقت ان شرطوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہاں یہ شرط پوری کی جائے گی، تب بھی کیا ہے بقول اہل علم کی کہ ایسی شرطوں کو بھی کیا ہے نکاح کے بعد کیا ہے پورا کرنا، نافذ کرنا، یہ بھی کیا ہے ضروری ہوگا اور لازمی ہوگا۔ تو الغرض کہنا یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر کوئی شرطیں رکھی جائیں تو ان شرطوں کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی کسی پر مہربانی کرے کسی ایک طرفے پر تو بات الگ ہے، ورنہ لازمی نہیں، ورنہ وقت عقد یا عقد سے کچھ پہلے اگر ذکر ہوا ہو دوران جو مدت تھی منگنی کی اس میں، تو ایسی شرطوں کو کیا ہے پورا کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، زیادہ حق ان شرطوں کا ہے، یعنی شرطوں کو پورا کرنا جن کو تم نے کیا ہے، جن شرطوں کے بنا پر تم نے ان کو کیا ہے اپنے لیے، یعنی اپنی عورتوں کو اپنے لیے کیا ہے حلال کیا ہے۔ تو یہ نکاح کا ایک اہم مسئلہ ہے جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، شریعت نے دونوں طرفہ کی جائز خواہشات اور دونوں طرفہ کی مصلحتوں کو کیا ہے جائز قرار دیا ہے اور اس کا لحاظ رکھا ہے، کیونکہ جو ہے ازدواجی زندگی کا جو اصل مقصد ہے کہ سکون اطمینان حاصل کرنا، تو اس کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے بس اوقات کسی ایک طرفہ کو، شوہر کو یا بیوی کو نکاح کے وقت یا اس سے پہلے کچھ شرطوں کی بنیاد پر کیا ہے نکاح ہو، اور اس میں ایک اہم بات کا لحاظ رکھا جائے، ایسی شرط ہو کہ جس میں جائز مصلحت ہو اور اس میں کیا ہے اللہ اس کے رسول کی فرمان کی مخالفت نہ ہو۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں حضرت آج کی اس نشست میں، باقی اور کچھ باتیں نکاح سے متعلق رہ جاتی ہیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔